ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں کائنات کتنی بڑی ہے۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں ہماری زمین سے، جس کا لینتھ 40,000 کلومیٹر ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام انسانوں کے لیے یہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن جو زمین انسانوں کے لیے اتنی بڑی ہے وہ کائنات کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے۔ اس کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں اپنے قدرتی سیٹلائٹ چاند سے، جو زمین سے دیکھنے میں بہت قریب لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اتنا بھی نزدیک نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ چاند زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے اور روشنی کو بھی وہاں سے زمین پر آنے میں 1.3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ روشنی اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، جس کی رفتار مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روشنی کی رفتار کتنی زیادہ ہے۔ تو اب آتے ہیں واپس چاند کی طرف، جس کا فاصلہ زمین سے اتنا زیادہ ہے کہ چاند اور زمین کے درمیان 30 اور زمین فٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن 1 منٹ، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم زمین کے پڑوسی سیارے مریخ کی بات کریں تو اس کا فاصلہ زمین سے 200 ملین اور 75 کلومیٹر ہے، اور روشنی کو بھی وہاں سے زمین پر آنے میں 20 منٹ لگتے ہیں۔ انسانوں کے ہاتھوں بنایا گیا ایک ویاگر نامی جہاز اب تک کائنات میں سب سے زیادہ دور ٹریول کر چکا ہے، اور اس کا زمین سے فاصلہ 141 ایسٹرونامیکل یونٹ ہے۔ ایک ایسٹرونامیکل یونٹ زمین اور سورج کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویاگر زمین کو سورج کے آپسی فاصلے سے 141 گنا سے زیادہ دور ہے۔ اس جہاز نے جاتے ہوئے زمین کی دور سے ایک تصویر بھی کھینچی تھی، جسے آپ انٹرنیٹ پر بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں زمین ایک ڈاٹ یا نقطے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ ایک ویاگر خلا میں 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہے، جو کہ سننے میں بہت تیز ہے۔ لیکن اگر اس رفتار سے یہ چلتا رہا تو آنے والے لاکھوں سالوں میں بھی یہ ہماری کہکشاں سے نہیں نکل پائے گا، کیونکہ ہماری کہکشاں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو بھی جانے میں 1,00,000 سال لگتے ہیں۔ ستاروں کی اگر بات کی جائے تو ہمارا سب سے قریبی ستارہ پرکشیما سینوٹری ہے، جس کا فاصلہ زمین سے 4 نوری سال ہے۔ مطلب روشنی کو زمین سے وہاں تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس رفتار سے ایک ویاگر نامی جہاز اس ستارے کی طرف بڑھتا رہا تو تقریباً 70,000 سال بعد وہاں تک پہنچ جائے گا۔ یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اپنی کہکشاں کی بات کریں تو ہماری کہکشاں میں 200 کروڑ تک ستارے ہیں۔ ہر ستارے کے گرد کوئی نہ کوئی سیارہ ضرور چکر کاٹ رہا ہے۔ لیکن رکیے، یہ بات کائنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ ہماری کہکشاں سے باہر دیکھیں تو آپ کو ہماری پڑوسی کہکشاں نظر آئے گا، جو ہماری اپنی کہکشاں سے دگنی بڑی ہے۔ لیکن اگر آپ مزید اس سے بھی باہر دیکھیں تو آپ کو ملے گا لوکل گروپ آف گلیکسیز، جس میں ہماری کہکشاں کی طرح گلیکسی 54 موجود ہے۔ لیکن اگر آپ مزید جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا ورگو کلسٹر، جس میں کہکشاں کے 100 سے زیادہ گروپ موجود ہیں، اور یہ کلسٹر 11 کروڑ نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن کائنات تو اس سے بھی بڑی ہے۔ لیکن اگر آپ کائنات کو مزید زوم آؤٹ کرو گے تو آپ کو ملے گا لینائکا سپر کلسٹر، جو ورگو کلسٹر سے 5 گنا بڑا ہے، یعنی یہ 55 کروڑ نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ مگر رکیے، ایک بار پھر کائنات کو زوم آؤٹ کریں تو آپ کو ملے گا دا اوبسربل یونیورس، جس کے مقابلے میں لینائکا سپر کلسٹر ایک ریت کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، اور یہ کائنات کا وہ کل حصہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کا ہم نے ابھی تک مشاہدہ کیا ہے۔ یہ تو صرف وہ کائنات ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، باقی کائنات سے ہم لا علم ہیں کہ وہ کیسی ہوگی۔ کائنات کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں وہ بہت کم ہے، جبکہ باقی کائنات کو ہم نہیں جانتے۔ زمین، جس پر میں اور آپ موجود ہیں، کائنات کا سینٹر قرار دیا جاتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن زمین کو مرکز میں رکھتے ہوئے قابل مشاہدہ کائنات 9,300 کروڑ نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ جس کائنات کو ہم نے بات کی وہ صرف قابل مشاہدہ کائنات ہے۔
اس کائنات سے آگے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جسے ہم جانتے ہیں، اور دوسرا حصہ نان آبزرویبل یونیورس ہے جو کائنات کا وہ حصہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کسی بلڈنگ پر کھڑا ہو کر اپنے آس پاس سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو اسے نظر آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ اگر مزید کچھ نہیں ہے بلکہ آگے بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہماری پہنچ سے دور ہے۔ دوسری طرف انفلیشن تھیوری کے حساب سے زمین آبزرویبل یونیورس کے مقابلے میں اتنی ہی چھوٹی ہے جتنے ایک وائرس ہماری کہکشاں کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ ہماری زمین کو آبزرویبل یونیورس کا مرکز قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے ارد گرد آبزرویبل یونیورس کو پھیلاؤ 46 بلین نوری سال ہے۔ بات رہی نان آبزرویبل یونیورس کی، تو اس کے بارے میں ابھی تک ہم نے کوئی جانکاری نہیں پائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کائنات کے مزید جانیں گے اور کائنات کے نئے نئے کرشمے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے اپنی ہم پہلو کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں۔ سورت نمبر 46 آیت نمبر 33 سورہ القحف۔ کیا ان کو یہ سجھائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی؟ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی کائنات جس کے بارے میں انسان سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اللہ کو اسے بنانے میں ذرا سا بھی تھکاوٹ تک نہیں ہوئی۔ ایسا ہی میرا رب ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔